كف النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات اللہ. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں. اس عزت والے جشن سے کوئی خالی نام نہ جائے. آمین ضرور رکھو. بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. آوذر شاہ جی، محسن شاہ جی، ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری وقت کا بادشاہ قبول فرمائیں. محترم المقام جناب ناظم نمبر صاحب کی حاضری ہم سب کی نوکری وقت کا بادشاہ قبول فرمائے. میری والدہ بیمار ہے، جو مومن بیمار ہے اس رات کا صدقہ مالک سب کو شفا کامل عطا فرمائے. جو بندے بول سکو وہ آمین ضرور کہنا. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس آئے. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. صلوات سارے مل کے میرے محترم سامعین، صورتحال آپ کے سامنے ہے. چونکہ جشن ہے بادشاہوں کے، اور جب سرداروں کے گھر عید ہوتی ہے تو نوکروں کی عید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بادشاہوں کے گھر جشن ہے تو جگہ جگہ عید کا سما ہے، اور ہم سارے مجھ سمیت بادشاہ کے نوکر ہیں، بادشاہ کے گویے ہیں، بادشاہ کے ماتمی ہیں. ہم سب کو مختلف جگہوں پہ خیرات مانگنے کے لیے جانا ہے. اس لیے مولا کے نامور ذاکرین اس وقت ممبر پہ تشریف فرما ہے. عزت معاب علی قدر ملک الذاکرین ملک مختار صاحب، واجب الاحترام بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب، عزت معاب قاری القصائد جناب چودھری عطا حسین صاحب. یہ تین معتبر نام تو میرے بعد آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. اگر آپ ذہنی طور پہ میرا ساتھ دیں گے میں تھوڑی سی دیر میں بہت بڑی مجلس پڑھنے کے موڈ میں ہوں. نصیب ہی ماہ شعبان کا سنوار دیا. جی وہ جی تھوڑی بڑی مہربانی ہے. بزرگاں نے دعا کی ہے، بس انہاں دی دعا نال ہی میں ذکر کرنی ہے. میں کہ نصیب ہی ماہ شعبان کا سنوار دیا. گل بڑی مزیدار کرنی ہے. میں جب مدیاں میری مدد سے کہتی نصیب ہی ماہ شعبان کا سنوار دیا، عظیم نام دیے، حق دیا، وقار دیا، حسین و اکبر و عباس و قاسم و قائم، خدا نے فرش پہ ہی عرش کو اتار. میرے بندے نو آنا علی دا ہاتھ بلند کر کے حیدری. واہ واہ، سلام ہے تانوں، سلام ہے تانوں، تہاڈیاں عزتاں سلامت رہن. نصیب ہی ماہ شعبان کا سنوار دیا، نصیب ہی ماہ شعبان کا سنوار دیا، عظیم نام دیے، حق دیا، وقار دیا. سلام ہے تو محسن شاہ جی 14 کی قسم ہے میں نے بزرگاں دی دعا نہ گل شروع کی تھی راضی ہو گیا. عظیم نام دیے، حق دیا، وقار دیا، حسین و اکبر و عباس و قاسم و قائم، خدا نے فرش پہ ہی عرش کو. ہزاروں دن جیو. 4 میں سے اور سن لو، فوراً نظر پڑھتا ہوں. عرشی کینسر کا ایک مریض ہر اس بندے کا شکریہ جو اس جملے پہ بولا ہے، ہر اس بندے سے معذرت جسے جملہ سمجھ نہیں آیا. میں کہ عرشی کینسر کا ایک مریض 7,500 سال سے زمین پہ پڑا ہوا تھا. سلام ہے تو ہمیں 14 دی قسم ہے نارو والی علیہ میں راضی ہو گیا ہوں. تو نہیں پتا عرشی کینسر کا ایک مریض 7,500 سال سے بابا زمین پہ پڑا ہوا تھا. فرش پہ علاج نہیں ہو رہا تھا چونکہ مرض عرش کا تھا. جی وہ کرے بالکل فریش بیٹھے ہو. تھوڑا جہاں اور بولو، تھوڑا جہاں 5-7 منٹ بولو میرے نال. اور چونکہ مرض عرش کا تھا، مریض عرش کا تھا، فرشیوں کے پاس نہ دوا تھی. شاباش. مرض عرش کا تھا، مریض عرش کا تھا، فرشیوں کے پاس نہ دوا، نہ شفا، نہ علاج.
نہ کوئی طریقہ کار اسے دیکھنے کا. قریب 7,500 سال سے زمین پہ پڑا ہوا تھا. کون میرا علاج کرے؟ 7,500 سال کے بعد اس کا ایک پرانا محلے دار 3 شعبان 4 ہجری کو 1.25 لاکھ فرشتے لے کے اس کے قریب سے گزرا. جتنے سلام تو ہم کریں تھوڑے, گجرات والے ہو جتنی باری تو ہم سلوٹ مارا تھوڑا. ایڈی اوکھے جملے تے ایڈی وڈی دا جی حکم کرو, میں حکم کرو کو گل تے. اچھا جی 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 ہاں مہربانی, بہت شکریہ. پرانا محلے دار, چلو اچھا جی ٹھیک ہے جناب, نوکر کی تو نہ خرا کی تو سب نہیں گھبرانا. زندہ آباد, اے گل ہوئی نا. پرانا محلے دار جبرائیل نامی پرانا آشنا 1.25 لاکھ فرشتے لے کے اس محلے دار کے, اس مریض کے, اس پیشنٹ کے قریب سے گزرا. اس کی نگاہیں پڑ گئیں, اسے یاد آ گیا یہ تو میرا شناسا ہے. اس نے روک کے پوچھ لیا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے؟ اس نے کہا سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے, تلاوت کی. جڑا نہیں بول سکتا تو نال گلا ہی کو نہیں, جڑے بول سکتے ہو حاضری جی بابا. اس نے کہا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے؟ اس نے کہا سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے. بسم اللہ جی آؤ. سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے, تلاوت کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا اگر مجھے بھی لیتے چلو تو تمہاری بڑی مہربانی. عرشی محلے دار پرانا آشنا بندے جہاں رہے نے ملک صاحب تو میں ڈریا کھلوتا میں میرے جملہ ضائع نہ ہو جائے. پرانا محلے دار عرشی واقف پرانا شناسا فطرس نامی اس عرشی پیشنٹ کو اپنے پر پہ اٹھا کے شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ لے. میں بالکل راضی, میں بالکل راضی, 14 دی قسم ہے میں راضی. اس عرشی پیشنٹ کو اٹھا کے شریعت ہاسپٹل کے, چودھری صاحب بسم اللہ, شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ لے آیا. پرانا مریض تھا, وہ سارے راستے میں اسے بتاتا رہا میں ان کے بچوں کا نوکر ہوں. یہ ساری فیملی ڈاکٹرز حضرات کی ہے, سارے روحانی طبیب ہیں. ہاں مسیحا ان کا پانی بھرتا ہے, یوسف ان کی ناپری کرتا ہے, بہت بڑے لوگ ہیں. میں اس دروازے کا پرانا نوکر ہوں, میری بڑی سلام دعا ہے, میری بات نہیں ڈالتے. میں تمہیں لے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ شفا لے کے دوں گا. 7,500 سال سے پیشنٹ پڑا ہوا تھا. اسے ایک محلے دار نے بتا دیا جو ڈاکٹر آج عرض سے آیا ہے ان سے میری سلام دعا ہے, واقفیت ہے, میں تمہیں دوا لے کے دوں گا. شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ پہنچا. آگے شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد نے کہا ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں. انہیں جڑا نہیں بولتا وہ تو نہیں بولتا, بس اور کوئی گل نہیں. شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین مشتاق صاحب, شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد نے کہا ڈاکٹر صاحب سو رہے. ابھی بولنا, فون سن کے بولی ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو جگانا نہیں, ڈاکٹر صاحب کو بے آرام نہیں کرنا. چہرہ اتر گیا جبرائیل کا. اس نے کہا جی میری تو بڑی عزت ہے, میں تو بڑے ناز سے لے آیا ہوں, کس گھر سے میرا بڑا تعلق ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں, تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ چیئرمین نے فرمایا مقصد تو علاج ہے نا, اسے کہو ڈاکٹر صاحب کو جگائے نہیں, وہ جس چیئر پہ چھو رہے ہیں سو رہے ہیں نا اسی چیئر کو چھو لے. ڈاکٹر صاحب جس چیئر پہ سو رہے ہیں نا, وہ جس جھولے میں آرام کر رہے ہیں نا اسی جھولے کو چھو لے. ایمان سے بتانا جھولے میں اور حسین میں فاصلے کتنا ہے؟ بلا تشریح 14 دی قسم ہے. تو اس گل تے راضی ہو گئے, میں اسے تے چھڑ کے توڑ جاؤں گا, لیکن بولے جی ضرور جھولے میں اور حسین میں فاصلے کتنا ہے؟ بلا تشبیہ یہ جھولا اور یہ جھولے میں حسین. ٹھیک ہے نا؟ جو 7,500 سال کا سفر کر کے جھولے تک آ گیا, پھر حسین تک کتنی دیر لگتی؟ پہلی باری
علی شاہ جی زندگی چ پہلی باری نارو والی جدوں میں پڑھن لگے پہلی باری ارمان لگا اس گل دا بھی ایڈے سونے مجمع چ گل ضائع ہو گئی ہے. جو جھولے تک آ گیا حسین تک جانے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ غریب جھولے تک آ گیا اسے حسین تک جانے دیں. فرمایا نہ حسین تک نہیں جھولے کو پر لگائے. میں نے کہا جی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے. اب جسے دونوں پر کئی معنی نہیں آتا وہ کیا سنے گا شوکت کو. میں کہہ رہا ہوں پر فرشتے کو ملے پر فرشتے کو ملے. کوئی جوان ایسا نہ جو رزق آل محمد کا کھاتا اور چپ رہ جائے. پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے. سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے. تازیہ داری کو مت شرک سمجھنا لوگوں. ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی. سر جی ذرا 2 منٹ واسطے تھے آؤ بڑی ایک کمال شاہ سنو. پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے. سیرت سرور عالم سے بسم اللہ کرام. سیرت سر چلو جی آئی گئے ہوتے آ جاؤ. سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے. تازیہ داری کو مت شرک سمجھنا لوگوں. ہم سے منسوب ہو لکڑی تو نہ گل نہ دیا کرو گل نہ دیا کرو. 14 کا واسطہ منو. ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی ہے. جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس. ملک جی امام حسین سرکار دے بہت بڑے ذاکر ہو. میں 7ویں پڑھتا ہوں جس دور میں تو دولت گیٹ سنی آئی. مولا حسین علیہ السلام سرکار دی قسم میں پتہ ہی نہیں بھی ذاکری کی میں ہوندی ہے. میں انہاں ساری دی دعا میں ذاکر بن گیا. ہاں گل میں وہ کروں جے دے بارے میرا دعویٰ ہے بھی اس تو پہلے تو سنی ہوئے تو سمجھ داد ہی دیڑی نہ سنی ہوئے تو واجب سمجھ کے بولنا. چھپ گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس. اس کو معلوم تھا لکڑی میں ولی رہتا ہے. چھپ گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس. چھپ گئی اس لیے کوئی جوان چپ رہ گیا نا میں قیامت تک نہیں جاؤں گا. چھپ گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس. اس کو معلوم تھا لکڑی میں ولی رہتا ہے. ماتمی سینوں سے بیمار کو ملتی ہے شفا. کیوں؟ دل کے جھولے میں حسین ابن علی. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. مہربانی. ماتمی سینوں سے بیمار کو ملتی ہے شفا. ماتمی سینوں سے بیمار کو ملتی ہے شفا. کیوں؟ دل کے جھولے میں حسین ابن علی رہتے. رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں. جڑے بندے شیر نال پیار کر دے وہ ضرور بولیا کرو. رسول چوم رہے تھے. بول بیٹا. رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں. وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باپ کیسے ہیں. رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں. محسن صاحب معاشر نہیں گلا کراں گا اس بندے دا جنہوں چوتھا کافیہ سمجھ آئے تو چپ رہ گیا. رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں. وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باپ کیسے ہیں. کھلے حسین کے لب اور یوں صدا آئی. دنوں کے بعد ملے ہیں جناب کیسے. سارے حلالی بولو ہائے علی. دنوں کے بعد ملے. رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں. رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں. وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باپ کیسے ہیں. کھلے حسین کے لب اور یوں صدا آئی. دنوں کے بعد ملے ہیں جناب کیسے. آرام کرتا تھا نا جس جھولے میں علی کلال. کروڑ شوکت قربان کرو اس جھولے. ہاں عام جھولا ہے وہ. اللہ نے بنوایا محمد نے بنایا یوسف نے سجایا جبریل لے کے آیا. بولو بولو جڑے بندے بول سکتے ہو. انہوں نے پتہ لگتا ہے جشن کی میں سنی دا محفل کی میں بائی دا. جڑے جوان بیٹھے ہو بولو. خالق نے بنوایا محمد نے بنایا یوسف نے سجایا
جبرائیل لے کے آیا، دائیں بائیں یاقوت لگے ہوئے تھے اس جھولے میں۔ علامہ رجب علی بروسی سے لے کے علامہ مہلسی علیہ رحمت تک کی ذمہ داری ممبر پہ قبول کر رہا ہوں، شاعر ہونا تو جرم تھوڑی ہے۔ یاقوت لگے ہوئے تھے دائیں بائیں جھولے میں حسین کے کھیلنے کے لیے، یمن کے نہیں، عدن کے۔ چاچی گل ہی مک گئی ہے، گل ہی مک گئی ہے، جڑا نہیں بولتا وہ بولتا جو نہیں۔ یمنی یاقوت تو میری انگلی میں بھی ہوتا ہے، حسین کے لیے یمن کا یاقوت نہیں، صاحب عدن کا یاقوت۔ محسوس کیا بابا مشتاق شاہ میرے رسول نے، جبرائیل جب بھی آتا ہے للچائی نگاہوں سے یاقوت کی طرف دیکھتا ہے، جھولا بھی جھلاتا رہتا ہے، یاقوت کو بھی دیکھتا رہتا ہے، جھولا بھی جھولا، ملک جی میں آنکھاں نال پڑھیا ہے، میں سنیا نہیں کسے تو، یاقوت بھی دیکھتا رہتا ہے، جھولا بھی جھلاتا رہتا ہے۔ ایک دن رسول معظم نے فرمایا جبرائیل یاقوت پسند ہے تو لے جا، تیرے لیے مہنگے ہوں گے، ہمارے لیے تو ہمارے عرشی مکان کے سامنے والے ٹیلے سے آئے ہیں۔ تیرے لیے مہنگے ہوں گے، ہمارے عرشی مکان کے سامنے والے ٹیلے سے آئے ہیں، لینا چاہتا ہے تو لے جا، روز یاقوت جو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا نہیں یاقوت تو نہیں چاہیے، بس ایک عزت چاہیے، یاقوت تو نہیں چاہیے، ایک مہربانی چاہیے، ایک احسان چاہیے، ایک کرم چاہیے۔ فرمایا بول کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی آپ کے دروازے کی وجہ سے میری بڑی عزت ہے، کبھی میں آپ کے بچوں کا جھولا جھلاتا ہوں، کبھی میں آپ کے بچوں کو لوری سناتا ہوں، کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کے دربانی کرتا ہوں، کبھی فضا برتن دھوتی ہے میں پانی ڈالتا ہوں، کبھی فضا بہن برتن دھوتی ہے میں پانی ڈالتا ہوں، کبھی حسین بادشاہ کے تلووں سے پانی مس کر کے حوض کوثر میں ملا دیتا ہوں، کبھی حسین بادشاہ کے تلووں سے پانی مس کر کے حوض کوثر میں ملا دیتا ہوں، کبھی آپ کے بچوں کے پاؤں سے مٹی اٹھا کے تبرک عرش پہ تقسیم کرتا ہوں۔ مختلف عزتیں مجھے ملی ہوئی ہیں، ایک عزت اور چاہیے۔ فرمایا کہہ تو رہا ہوں یاقوت چاہیے نا، لے جاؤ۔ اس نے کہا یاقوت نہیں چاہیے، ایک عزت چاہیے، یاقوت نہیں چاہیے، ایک عزت چاہیے۔ فرمایا اچھا کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب۔ حسین میں ممبر حسین دی قسم میں ہاتھ رکھی کھڑا ذکر امیر تے میں تو نو تھوڑ کے جان دی تکلیف دیتی ہے نا چار مصرے واسطے، ناراض نہیں ہونا، رنج نہیں ہونا، میرے تو ہزار گنا بہتر ذاکر ہو، میں منت کر کے تو بلا رہے ہیں نا چار مصرے واسطے۔ بابا مشتاق شاہ گل سننی ہے، اس نے کہا ہے آپ کی ولا، ہے آپ کی ولا، تسا ہمیشہ نویں خیال نو ویکھیا ہے، ایک گل کروں ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب، نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے، خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال، یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائیے۔ راضی ہو؟ کاروباری والے تو ہم سلام تو والے سنن تو سلام۔ ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب، نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے، خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال، یاقوت کی جگہ میری۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، شعور صبح ازل کو۔ بابا جی میں کوئی 17-18 میں پڑھ گیا، اتنا ایک میں اور پڑھنا، ناراض نہیں ہونا، اتنا معزز پریوار میرا بیٹھا ہے تو اتنا ہی میرا بنتا ہے۔ ہاں ہاں مہربانی جناب، شکریہ، بڑی مہربانی تنویر بھائی، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں۔ علامہ تنویر صاحب قبلہ نے میں نے پچھو لفظ پریوار دی دا دیتی ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے مولا انہوں نے اور عزت دے من۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، نہ میں بھول گیا نہ میں تھک گیا، چپ کر گئے تو انہیں چونکہ سے پہنا لڑنا نہیں، میں ہی کھلوتے رہنا۔ شعور صبح ازل کو، شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین۔ شاباش 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 شاباش، ایڈا اوکھا مصرائی، سلام ہے تو انہوں۔ شعور صبح ازل کو
حسین کہتے ہیں میرا پتر میں خیبر تو نہیں پڑھ سکتا نا اکبر دا یا غازی دا جشن ہے شعور صبح ازل کو حسین کہتے میں نے شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے پہ آخدہ فیصل آباد مرکزی امام بارگاہ جشن مک گیا ہے شیر تے تو ہم سمجھ آئے تو بولو نہیں تو یا علی علی عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں حسینو منی پہ رک مت من الحسین بھی پڑھ رسول اپنے ہی کال کو حسین کے سارے بولے حسین منی پہ رک مت مہربانی سر بہت شکریہ بہت مہربانی اچھا چلو بھائی حسن صاحب فرمائے اے روپ ہی وکھر ہے ساری مجلس دا حسن ایک پاس ہے اپنے ہی کل کو دا حسن ایک پاس ہے اے ذکر امیر تے ہتھے بھائی جان پڑھو نام ہن پڑھوا خدا کی پہلی غزل آخری نبی ٹھہرا نبی کی پہلی غزل کو حسین کہتا آخری نبی ٹھہرا نبی کی پہلی غزل کو نبی کی پہلی غزل کو اس پہلے حلالی سے لے کے آخری بندے تک نہیں معاف کروں گا اس بندے کو جسے کافیہ سمجھ آگے روانہ بولا نبی کی پہلی غزل کو حسین کہتے ہیں خدا حبیب کی زلفوں سے عشق کرتا ہے کہ اس کی زلف کے بل کو حسین زلفوں سے عشق کرتا ہے مل گیا جب آسرا عباس کا موقعی گال میری اتنا ہی میں پڑھنا 21-22 منٹ میں پڑھ لیا 10-12 منٹ میں اور پڑھنا راضی رہا مل گیا جب آسرا عباس کا جی حکم مل گیا جب آسرا عباس کا دہر میں کمزور اونچے ہو گئے ٹھیک ہے جڑے بولے ہو تو اڈا بہت شکریہ لیکن جڑے نہ بولے میں وجہ دسو بھئی اس اوکھی گل کے لیے میں اور آسان کر کے پڑھا میں میری قوم نو گل نہیں سمجھ آئی میں کہ مل گیا جب آسرا عباس کا مل گیا جب آسرا عباس کا دہر میں کمزور اونچے ہو گئے یہ بھی ہے غازی کے ہاتھوں کا ہنر کٹ گئے تو اور اونچے ہو گئے تو سنجیو تواڈے صدقے سنجیوی ہے مولا تواڈی زندگیاں کرن مل گیا جب آسرا عباس کا چلو دعا کی تھی نا تو ممبر تے اعلان ہے بھئی اے او 4 مصرن جنہاں واسطے مشتاق شاہ میں سکھدا ودا میں دبئی پڑھن میں مسقط پڑھن میں انگلینڈ پڑھن پاکستان واسطے میں سکھدا ودا میں کوئی ایسا مجمع میرے نہ رلے میں 4 مصری پڑھا ہن تساں دعا چا کیتی ہے کوئی بولے نہ بولے تساں وقت دعا چا کریا ہے عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ اپنے محمد کا بلدی صاحب بڑی مہربانی غازی بھائی حسن زندگیاں نے بھی مولا پتر دی زندگی کری عباس بھی ہے اپنے محمد کا جسے اپنے محمد نہیں سمجھ آئی وہ کیوں سنتا ہے مجھے عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ چہرے سے علمدار لگے شیر جلی بھی عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ چہرے سے علمدار لگے شیر جلی بھی ایک جسم میں 2 روپ دیے اس کو خدا نے ایک وقت میں غازی ابو طالب بھی علی بھی کیا بات ہے توادیاں زندگی ہو جی اتنی باری آنکھ میں پڑا ہاتھ اونچے کر کے حیدری عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ اپنے محمد کا تجھے سیدھی سن لو تو میں 4 مصرے سے ڈیمیج ہو نہ پڑا اے سیدھی سن لینا اس تو آگے سنو خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے ہوئے یار
سارے بندے شیر رکھنے والے بیٹھے ہو بھلے کوئی قصیدہ آخ لیں بھائی مشتاق قصیدہ آدن چودھری صاحب قصیدہ آدن بھائی تنویر کو علمی ادبی خزانہ موجود ہے سارے بندے شاعری سننے والے بیٹھے ممبر تے میں کیا کیے خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے خدا معلوم اس کے ہاتھ ہوتے تو وہ کیا کرتا کٹے ہاتھوں سے بھی مشکل کشائی بول دے نہیں جی خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے وفاداروں کی اب تک رہنمائی چلو ٹائم بچانے ہیں اور 4 میں سے سنو وہ ممکنات کا خالق و دو جہاں کا خدا طبیعت اوکھی ہوئے تو میرے سامنے میں کافر کیا خدا نہ خواستہ طبیعت نہ مننے تو میرے سامنے جو آکھنے واقع ہے کافر آکھو گالی آکھو مشرک آکھو میرے ہوندے آکھو میں چنگا بڑا لگتا میرا دل راضی بنا ہوتا ہے یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے سواد بنا دا جنہوں علی دے پیار اچھ کوئی بندہ گال کٹے نا علی دے عشق اچھ کوئی بندہ آکھے نا جی کافر ہے سواد بنا دا جو آکھنا نے میرے سامنے آکھنا نے وہ ممکنات کا خالق وہ دو جہاں کا خدا 26 منٹ کے بعد ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جسے 100% اعتماد ہو ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلایا اسے ماں کے دودھ کی قسم محسن شاہ جی میرا چوتھا مصرع ضائع ہو گیا میں گھر تک ارمانی جاؤں گا وہ ممکنات کا خالق وہ دو جہاں کا خدا بغیر ہاتھ کے اس کا نظام چلتا ہے اور خدا کے بعد شرف ہے یہ صرف غازی کا بغیر ہاتھ کے غازی کا کام چلتا ہے اچھا بزرگو تواڈی زندگی ہومن ایڈی وڈی دعا کیتی نے بے غازی خضر علی حیاتی دے بھی تواڈی دعا دی قسم ہے تواڈی دعا تو مجبور ہو کے 4 مصرے اور پہ پڑھدا باہم بتا رہے ہیں علم اور ذوالجناح جدوں دی میں عزاداری کیتی بھائی عطا میں جی ویکھیا علم اور ذوالجناح اکٹھے ہی ہیں باہم ہی ہیں باہم بتا رہے جہاں علم وہاں ذوالجناح جہاں ذوالجناح وہاں علم مجھے دیکھو باہم بتا رہے ہیں علم اور ذوالجناح باہم بتا رہے ہیں بزرگوں میں توڑی نظر کرتا پیا توڑی دعا دے بدلے پہ پڑھتا باہم بتا رہے ہیں علم اور ذوالجناح عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے اور جا جا لگے ہوئے ہیں یہ پنجے اسی لیے غازی کا ہر یزید کی گردن پہ ایک باری پھر نہیں ایک ربائی اور سن لے ایسے ٹائم میں ربائی اور سن لے کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے قرآن دی قسم جڑے بندے نے اردو سمجھ آندی اور نہ بولیا میں کلم ہی توڑ کے ڈور جاؤں کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے کیا ہاتھ ہو گیا ہے ایک چھوٹی بہرے سے 4 مصرے اجازت دیو تو نظر کریں طے کیا ہے خدا نے غازی سے چھوٹی بہرے نا سب چھوٹی بہرے بھائی مشتاق 3 مصرے علامہ صاحب بالکل چھوٹی بہرے طے کیا ہے خدا نے غازی سے لمحے لمحے میں ساتھ تیرا ہو طے کیا ہے خدا نے غازی سے لمحے لمحے میں ساتھ تیرا ہو تب ہی ممکن ہے رزق کی تقسیم رزق میرا ہو ہاتھ تیرا ماشاءاللہ 6 مصرے زندگی باقی ملاقات باقی بابا در شاہ جی
بھائی محسن باقی تمام احباب کی نوکریاں وقت کا بادشاہ قبول فرمائے. مجھ سے 1000 گنا بہتر پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. جشن ہوتا رہے گا. 6 مصروں کا حکم تھا, انہی پہ میں آج کی نوکری چھوڑ رہا ہوں. 10 لاکھ میں آئے نا علی کا علی بیٹا کربلا کے جنگل میں, 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے غازی فرماتے ہیں کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ. شاباش, جیو نارو والی والے ہوں, گجرات والے ہوں, جیو پہ. عباس فرماتے ہیں کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ. ورنہ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا. کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ, کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا. یہ سمجھ سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا, جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا. آخری شعر اور راضی رہیے گا. یہ سمجھ سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا,